اور آخری ادب جو آج کے درس میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس کا تعلق جسم کی صفائی یا جسم کی پاکی صفائی سے متعلق ہے، وہ ہے خوشبو کا استعمال کرنا۔ خوشبو عطر بھی ہو سکتا ہے، عود بھی ہو سکتا ہے، یا بخور جسے کہتے ہیں، یعنی جس کا دھواں لیا جاتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کسی نہ کسی قسم کی خوشبو کا استعمال کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں خوشبو کے سلسلے میں بڑی تفصیل آئی ہے۔ میں مختصر صرف ایک دو باتیں ذکر کر دوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں اللہ تعالیٰ نے خوشبو رکھی تھی، پسینے میں خوشبو رکھی تھی، اور اس کی خوشبو کی مثال صحابہ دیتے تھے، کہتے تھے مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار اللہ کے نبی کا پسینہ تھا۔ حتیٰ کہ بعض صحابیات اللہ کے نبی کے پسینے کو اٹھا کر جمع کر لیتی تھی۔ سوئے ہوئے تھے اللہ کے نبی، جس پر سوئے ہوئے تھے وہ چمڑے کا بستر تھا، تو پسینہ نکلا ہوا چمڑے پہ تو جذب نہیں ہوتا ہے، وہ اس کو انگلی سے پوچھ کر اپنی ایک شیشی میں چھوٹی سی بوتل میں جمع کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا اللہ کے نبی ہم اپنی خوشبو میں اسے ملانا چاہتی۔ اللہ کے نبی کو جو ہے خود ان کا پسینہ اتنا خوشبودار تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بے انتہا پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، تمہاری دنیا میں سے جو چیزیں مجھے بہت زیادہ پسندیدہ بنائی گئی، کئی چیزیں گنائی، تو ان میں سے ایک اللہ کے نبی نے کہا خوشبو مجھے جو ہے بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام پہننے سے، احرام باندھنے سے پہلے بھی خوشبو لگاتی تھی اور احرام کے بعد بھی لگاتی تھی۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ خوشبو کا تذکرہ ہو رہا ہے، مسائل بدن کی صفائی کے چل رہے ہیں، خوشبو تو کپڑوں پہ استعمال کی جاتی ہے، یہ تو کپڑوں کے احکام میں اس کا ذکر آنا چاہیے۔ نہیں، آپ یہ بات یاد رکھیں، خوشبو کے استعمال کا طریقہ ہے کہ خوشبو جسم پر بھی استعمال کی جاتی ہے، خوشبو کپڑوں پر بھی استعمال کی جاتی ہے۔ ہاں، ہمارے ہاں ہندوستان کے اندر عام طور پہ خوشبو صرف کپڑوں پہ استعمال کرنے کا تصور ہے۔ عربوں کے ہاں، عربوں میں خوشبو زیادہ تر بدن پہ استعمال کی جاتی تھی، کپڑوں پہ کم استعمال ہوتی تھی خوشبو۔ تو آپ یہ بات یاد رکھیں، دونوں جگہ پہ خوشبو کا استعمال ہو سکتا ہے، تو آدمی کو اپنے بدن میں خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے۔ اب یہاں کچھ باتیں دیکھیں۔ اب اللہ کے نبی کا پسینہ خوشبودار ہو کر اگر آپ خوشبو کا اتنا استعمال کرتے ہیں، ہمارے اور آپ کے پسینے کی اگر بدبو ہمیں معلوم ہے تو ہمیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے خوشبو کا۔ ایک بات۔ دوسری بات جو بتانا چاہتا ہوں، مردوں کے لیے جس طرح خوشبو کا استعمال پسندیدہ ہے، عورتوں کے لیے بھی خوشبو کا استعمال بڑا پسندیدہ ہے۔ عورتوں کو بھی خوشبو استعمال کرنی چاہیے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ جو پاکی صفائی کے آداب ہیں، ان میں مرد اور عورت دونوں شریک ہیں۔ ہاں، عورت کو البتہ کچھ باتوں کی تاکید کی گئی ہے۔ ان میں سے کیا ہے؟ عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر ایسے مقام پہ نہ نکلے جہاں اسے مردوں میں سے گزرنے کی نوبت آتی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد کو آتی تھیں، اور مسجد میں آج جیسے ہمارے الگ الگ حصے بنے ویسا نہیں تھا، ایک ہی مسجد کے اندر آگے مرد پیچھے عورتیں ہوتی تھیں۔ اب مرد اگر پیچھے سے آئیں یا عورتیں گزریں، ان کی خوشبو اگر مردوں تک پہنچے تو یہ فتنے کا باعث بنتی تھی۔ اس لیے متعدد احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خوشبو لگا کر مسجد آنے سے منع کیا، حتیٰ کہ ایک حدیث میں یہ تک کہا کہ جو عورت اس مقصد سے نکلے کہ میری خوشبو مردوں تک پہنچے، اللہ کے نبی نے اسے زانیہ تک کہا۔ اللہ کے نبی نے تو عورتوں کو یہ حکم ہے کہ جب وہ باہر نکلیں ایسے مقام پہ جہاں مردوں کا جمگٹاؤ، مردوں کے درمیان سے جانا ہو، وہاں وہ خوشبو استعمال نہ کرے، لیکن اس کے علاوہ عورت کو خوشبو استعمال کرنی چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ حتیٰ کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی عورت کسی شادی بیاہ میں جا رہی، کسی مجلس میں جا رہی ہے، وہاں خوشبو لگا کر جا سکتی ہے کیا؟ انہوں نے کہا اگر راستے میں مردوں کے درمیان سے گزرنا نہیں ہے اور جس جگہ جا رہی وہ صرف عورتوں کی مجلس ہے تو عورت لگا کے مجلس میں بھی جا سکتی ہے، لیکن اس میں یہی مسئلہ ہے کہ مردوں کے پاس سے عورت کا گزر نہ ہونے پائے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور آخری مسئلہ اس سلسلے میں ذکر کر دو، خوشبو ہی کے سلسلے میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ خوشبو روزے کی حالت میں سونگنا نہیں چاہیے، ایسا لوگوں کے درمیان مشہور ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں خوشبو کا استعمال درست ہے، روزے کی حالت میں خوشبو کا استعمال درست ہے۔ البتہ بعض فقہا نے ایک مسئلہ یہ ذکر کیا ہے کہ کچھ خوشبوئیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا کچھ حصہ جا کے دماغ میں جم جاتا ہے،
یعنی وہ خوشبو صرف خوشبو نہیں ہوتی، کچھ چیزیں اس کی جا کر جرم کی شکل میں جم جاتی ہیں۔ اگر وہ خوشبو ہے تو آدمی پرہیز کرے، ورنہ عام جو خوشبو استعمال کی، جو صرف خوشبو جس کے اندر بو اچھی آتی ہے، اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں، اس سے روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا اور اس سے روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ کچھ احکام ہیں جن کا تعلق انسان کی بدن کی صفائی سے متعلق۔ تو اسلامی شریعت کے ان آداب کو سیکھ کر انسان کو اپنے بدن کو پاک و صاف رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔